السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت۔ مولانا صاحب آج کچھ جو ہے نا صدقۃ الفطر کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے تو لوگوں نے ادا کرنا ہے، اس بارے میں کچھ۔ صدقۃ الفطر اس کا بھی زکوٰۃ کی طرح ہی حساب ہے کہ کس آدمی پر یہ واجب ہے، کس پر واجب نہیں ہے۔ واجب سے مراد فقہ میں جب بھی واجب کا لفظ بولا جاتا ہے اس سے مراد فرض ہوتا ہے، کہ فقہ میں جب ہم کوئی چیز کہتے ہیں نا کہ یہ چیز واجب ہے، واجب سے مراد ہوتا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، فرض عملی ہوتا ہے واجب اصل میں۔ تو صدقۃ الفطر کا نصاب بھی وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا ہے، کہ جس آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کے برابر جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر مال نامی ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وہ مال جو بڑھتا ہو۔ زکوٰۃ میں یہ ضروری ہے کہ وہ مال نامی ہو، قال حقیقتاً ہو۔ جیسے آدمی کے پاس بکریاں ہیں وہ بڑھنی شروع ہو گئی، اونٹ ہیں وہ بڑھتے ہیں، یہ نموف حقیقتاً کہلاتا ہے۔ لیکن سونا اور چاندی اس کے اندر بھی بڑھوتری ہوتی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں حکماً بڑھوتری ہو رہی ہے۔ تو صدقہ فطر کے وجوب کے اندر ضروری ہے کہ انسان کے ضرورت اصلیہ سے زائد جو چیزیں ہیں، انسان کی ضرورت اصلیہ سے جو چیزیں زائد ہیں ان کا شمار کریں گے اور ان کے پیسے شمار کریں گے، اور وہ پہنچ جاتے ہیں 52.5 تولے چاندی کے برابر، جو میں نے بتایا تھا کہ 2025 کے اندر چاندی کے حساب سے جو پیسے بنتے ہیں وہ ہے 1,80,000 روپیہ۔ یعنی جس آدمی کے بعد 1,80,000 روپیہ ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، لیکن زکوٰۃ میں 1,80,000 پر 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے، سال کے پورا ہونے کے بعد وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ صدقہ فطر میں سال کے پورا ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ صدقہ فطر کے وجوب کا وقت ہے کہ عید الفطر کی صبح، یعنی عید الفطر کی صبح جس نے دیکھ لی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ تو عید الفطر کی صبح جس آدمی کے پاس 1,80,000 روپیہ کی مالیت کے برابر پیسے ہوں اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب وہ دینا کس طرح ہے؟ وہ دینا اس طرح ہے کہ جس آدمی، مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اور بچوں میں بھی 2 قسم کے بچے ہیں، بالغ بھی ہیں اور نابالغ بھی ہیں۔ تو ایک آدمی کا صدقہ فطر واجب ہوا، اس نے اپنا صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہے، اور جو اس کی نابالغ اولاد اس کی کفالت کے اندر ہے ان کا صدقہ فطر دینا بھی اس آدمی پر واجب ہے۔ اب رہی وہ اولاد جو بالغ ہے تو بلوغ کی وجہ سے وہ والد کی کفالت سے نکل جاتے ہیں، ان کے اوپر خود صدقہ فطر واجب ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مثلا میرا بڑا بچہ اگر بالغ ہو گیا لیکن ابھی وہ کما نہیں رہا تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب نہ ہوا، میرے ذمے بھی اس کا واجب نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے اندر اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس کی کفالت بھی کر رہا ہوں، حقیقتاً تو نہیں کر رہا لیکن دلالتاً وہ میرے ہی زیر کفالت ہے، تو مجھے اس کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے، واجب نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کی بیوی ہے، تو بیوی چونکہ بالغ ہے، بڑی ہے، آپ کی بیوی ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر اسی پر واجب ہوا اگر وہ مال والی ہے، اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے۔ تو شوہر کے ذمہ بیوی کا صدقہ فطر دینا واجب نہیں، لیکن اگر وہ دیتا ہے چونکہ اس کی کفالت میں ہے لہذا وہ صدقہ فطر بن کے صدقہ ہو جائے گا۔ اب اس میں جو ہے نا، اور کوئی بات ہے اس میں اگر والدین آپ کی زیر کفالت ہے، ہاں، وہ صورت یہ بن سکتی ہے کہ ایک آدمی کے والد ہیں لیکن وہ ساری تجارت اب بیٹا کر رہا ہے، مکمل کاروبار کو بیٹا دیکھ رہا ہے، اور والد صاحب کی کفالت بھی یہ بیٹا ہی کر رہا ہے۔ اب اس میں 2 شکلیں ہیں، ان کو ذرا غور سے سمجھ لینا کہ والدین جب نادار ہوں، غریب ہوں، تو ان کا نان نفقہ خرچہ بیٹے کے ذمہ فرض واجب ہے کہ ان کی کفالت کرے۔ لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ والد پر الگ آئے گا، ظاہر ہے وہ تو غریب ہے، اس کے اوپر تو صدقہ فطر بنے ہی نہ۔ بیٹے کا اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے گا، والدین کی طرف سے اگر وہ کر دے تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، لیکن واجب نہیں ہے۔ اس لیے کہ صدقہ فطر کی وجوب کی شرط یہی ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہو، مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے، کافر پر نہیں ہے۔ دوسرا ہے کہ وہ بالغ ہو، بالغ پر صدقہ فطر واجب ہے، نابالغ پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، یتیم ہے، والد فوت ہو گئے، وراثت میں اس کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، کروڑ روپے موجود ہے، لیکن نابالغ پر صدقہ فطر نہیں ہے، نابالغ پر صدقہ فطر نہیں آئے گا۔ اسی طرح عاقل ہو، عقل مند ہو، تو بے وقوف جو پاگل دیوانہ ہے، اگرچہ اس کی وراثت کے اندر یا اس کے پاس ویسے مال و دولت ہے لیکن شریعت نے اس کو مکلف نہیں کیا۔ تو صدقہ فطر کے وجوب کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان پر آئے گا، عاقل پر آئے گا، بالغ پر آئے گا، آزاد پر آئے گا، غلام پر نہیں۔ آج کل تو غلام خیر ہے ہی نہیں، تو آزاد مسلمان پر آئے گا، اور مرد پر علیحدہ ہے، عورت پر علیحدہ ہے، دونوں پر ایک ہی طرح صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے، جو صاحب نصاب ہو، جو مالک ہو، جو امیر ہے،
بالکل زکوٰۃ کی طرح کہ جو صاحب نصاب 1,80,000 روپے کا مالک ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے. اور واجب کب ہوگا؟ کہ عید الفطر کی صبح سے پہلے اگر کوئی بچہ اس کا فوت ہو جاتا ہے یا خود وہ فوت ہو جاتا ہے تو صدقہ فطر بھی اس کے اوپر واجب نہ بنا. لیکن عید الفطر کی صبح جو زندہ ہستیاں اس کے زیر کفالت ہیں، اس کے بچے ہیں، ان کا صدقہ فطر اس کو دینا واجب ہوگا. اور دینا کسی کو وہی جو مستحق زکوٰۃ ہے، وہ مستحق صدقہ فطر بھی ہے. یہ صحیح، یعنی والدین کا اس پہ واجب نہیں ہے واجب. لیکن وہ دے تو اب اسی طرح میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں نا کہ ایک آدمی کا بچہ بالغ ہو گیا، اب بالغ خود وہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس کی طرف صدقہ فطر کا حکم متوجہ ہوگا. اب وہ ظاہر ہے ہمارے معاشرے کے اندر جیسا ہوتا ہے کہ بچہ بالغ ہوتی ہے اس کو کاروبار میں نہیں لگاتے. اب وہ صاحب کاروبار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کے اوپر صدقہ فطر تو نہ بنانا. اور اگر وہ بچہ کما رہا ہے تو والد کو چاہیے کہ بچے کو پیسے دے، بیٹا یہ پیسے لے لو، تمہارے ذمہ صدقہ فطر واجب ہے، اس لیے کہ تم بھی صاحب نصاب ہو، کاروبار کر رہے ہو، اپنا صدقہ فطر خود ادا کرو. تو وہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ اپنا صدقہ فطر خود ادا کرے تاکہ ابھی سے ذوق اور شوق پیدا ہو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، گھر کا سربراہ سب کی کفالت کر رہا ہے، بیٹے کما رہے ہیں تو لیکن سارا پیسہ لا کے والد صاحب کو دیتے ہیں. تو اب والد صاحب اصل میں تو مالک پھر والد ہوا نا، تو وہ صاحب نصاب بنا، اس کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہے. لیکن کس کا؟ نابالغ بچوں کا. تو بالغ بچوں کا تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ دے تو وہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. اور یہ دینا چاہیے اس لیے کہ یہ جان کا صدقہ ہے. اور دوسرا جو رمضان المبارک کے روزوں میں جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، گویا کہ اس کی ازالے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر رکھ دیا. اور اسلام چونکہ ایک ہمدردی والا مذہب ہے، لوگوں کے اندر امن اور سکون والا مذہب ہے، اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنی عید کی خوشیوں میں ان غریبوں کو بھی شامل کرو جن بیچاروں کے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اسلام کا یہ جو میکنزم ہے زکوٰۃ کا، اگر صحیح معنوں میں پوری اسلامی دنیا جو ہے وہ ہر جو امیر آدمی ہے وہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرے، صدقۃ الفطر صحیح معنوں میں ادا کرے، تو کسی اضافی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، غریب کا آسانی سے بھلا ہوگا. اگر آپ غور فرمائیں نا، دین کے اندر دین جگہ جگہ غریبوں کا خیال رکھتا ہے. مثلاً ایک آدمی جو ہے وہ فوت ہو گیا اور اس کے ذمہ نمازیں تھیں، اب وہ نمازوں کی اگر وصیت کر گیا اپنی اولاد کو کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں تھیں، اس کا جو ہے نا تم فدیہ ادا کر دینا، تو اگر اولاد وہ اس کی فدیہ ادا کر دے اس کے ذمے سے ساقط ہو جائیں گے. لیکن یہ فدیہ ملا کن کو؟ غربا کو. ایک آدمی جو ہے قسم کھائی، اس نے قسم توڑ دی، اس پر کفارہ آتا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. فائدہ کس کا ہوا؟ غریبوں کا. صدقہ فطر دینا ہے غریبوں کو، زکوٰۃ دینی ہے غریبوں کو، تو معاشرے کے اندر کمال امن نہیں پیدا ہو جائے گا. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ دینے کا طریقہ احسان والا نہ ہو، ان کے اوپر آپ کوئی احسان نہیں کر رہے، ان کو اس طرح صدقہ فطر اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے کہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اور غریب کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حق میں نے تمہارا رکھا تو ہے، تمہیں صدقہ فطر ملے گا، زکوٰۃ ملے گی، لیکن تم نے چھیننا نہیں ہے، تم نے ڈاکہ نہیں ڈالنا، تم نے فرسٹریشن کا شکار نہیں ہونا. تو اللہ نے بڑا بیلنس رکھا ہے کہ امیروں کو کہا کہ تم پیسے دو اور غریبوں کے اوپر ادا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے عزت نفس کا بھی خوب خیال رکھا ہے کہ اس کے اوپر احسان نہیں کرنا، احسان جتلا کر اپنے اس صدقے کو ضائع نہیں کرنا. تو لہذا انسان جو ہے وہ زکوٰۃ بھی خوش دلی سے ادا کرے اور غریب کی عزت نفس کو مجروح ہوئے بغیر ادا کرے. اس لیے جو لوگ زکوٰۃ کے جو فوٹو بناتے ہیں، میں اس کو قطعاً جائز نہیں سمجھتا کہ یہ بالکل غلط کرتے ہیں کہ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے ادا کر رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے ویڈیو وائرل کر رہے ہیں یا فوٹوز لگا دیے ہیں کہ دیکھو ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ کو برباد کر رہے ہیں. عزت نفس ہر حال میں مقدم رکھنی ہے، اس لیے کہ انسان من حیث الانسان سارے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے. ہاں، اللہ نے ایک نظام بنایا دنیا کے اندر، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا. اس کے اندر بھی حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہماری دنیا کا نظام چلتا رہے. اگر سارے امیر ہوتے تو سڑکوں کی صفائی کون کرتا، گٹروں کی صفائی کون کرتا؟ آپ نے بال کٹوانے جانا ہے، کسی کو اللہ نے حجام بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، اس لیے کہ تاکہ دنیا کا نظام چلتا رہے. لیکن امن، تعلیم اور سکون یہ ہر ایک کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پورے دین اسلام کی اگر آپ روح کو سمجھیں تو یہ معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے ہوتا ہے. اچھا مولوی صاحب، جیسے زکوٰۃ کے لیے ہم صاحب نصاب کی کیلکولیشن کرتے ہیں، جی، تو صدقہ فطر کے لیے بھی بالکل ایک ہی طریقہ کار ہے؟ تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے لیے جب آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اضافی شرط یہ ہے کہ پورا سال گزرے. یعنی اگر آج میں 1,80,000 کا مالک بنا، اب شریعت یہ کہتی ہے کہ تو صاحب نصاب بن گیا، زکوٰۃ تیرے اوپر فرض ہو گئی. لیکن ایک ہے ادائیگی، اسے کہتے ہیں کہ جی وجوب ادا. وجوب ادا کب ہوگا؟ وہ سال گزرنے کے بعد ہوگا. صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے. صدقہ فطر میں عید والے دن اگر آپ 1,80,000 کے مالک بنے، اس کے اوپر ہولان ہول یعنی پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی وقت آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا. ایک فرق تو ہوا یہ. دوسرا فرق یہ ہے مقدار کے اندر. زکوٰۃ ہے 2.5%،
یعنی 100 پر آپ نے 2.5 روپے دینے ہیں, 1 لاکھ پر 2.5 ہزار دینا ہے, 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے دینے ہیں. لیکن صدقہ فطر کا متعین کر دیا نصاب کہ وہ ہے کہ جی گندم کا اگر آپ حساب دیکھیں, آج جو سکہ رائج الوقت کے مطابق گندم کا جو نصاب بنایا ہوا ہے کہ گندم کے حساب سے اگر کسی نے زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ہے 200 روپیہ. آج کے 2025 کے اعتبار سے 200 روپیہ وہ ایک شخصیت کا صدقہ فطر ہے. فرض کیا میں ہوں اور میرے جو ہے آگے 6 بچے ہیں, تو ہر بچے کے حساب سے 200 روپیہ میرے ذمہ آئے گا, بیوی کا بھی 200 روپیہ, میرا اپنا بھی. گویا کہ ہم 8 افراد ہو گئے, تو 8 افراد ہر فرد 200 روپیہ ادا کرے گا. اچھا یہ تو موجودہ رمضان کی موجودہ رمضان کے اعتبار سے ویسے اس میں گندم کتنی کی قیمت لگائی جائے؟ 2.25 کلو گندم کی مقدار ہے, وہ بھی قیمت نصف سا, ایک اصل میں پیمانہ تو ہے شریعت کا, نصف سا, آدھا سا کہتے ہیں پیمانے کو. اور پیمانہ اس طرح ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی بجری خریدی ہو, تو بجری کس طرح وہ بیچتے ہیں, ان کے لیے انہوں نے ایک برتن بنایا ہوتا ہے پیمانہ سا, اس کو آپ سا سمجھ لیں. تو پہلے دور میں جب یہ ترازو وغیرہ نہیں تھے, الیکٹرانک کنٹے کا تو تصور ہی نہیں تھا, اس وقت ایک پیمانہ بنایا ہوتا تھا جس کے اندر ڈال کر اناج اللہ وغیرہ وہ تول کر دیتے تھے. گویا کہ یہ پورا ایک پڑوپا بھی کہہ لے اس کو, سا سواد کے ساتھ سا لفظ ہے کہ ایک سا. تو شریعت نے مقرر کیا کہ نصف, اگر گندم کے حساب سے دینا تو وہ نصف سا, کیونکہ اصل انسان کی خوراک ہے گندم, تو وہ نصف سا دینی ہے. تو اگر آپ نے سا گندم نہیں دینی بلکہ جو دینا چاہتے ہیں, اب جو کی جو خوراک کے ہونے کا اعتبار ہے وہ گندم سے کم ہے, کہ گندم اصل انسان کی خوراک ہے, جو تو اس کے درجے سے کم ہے, اس لیے شریعت نے اس کی مقدار بڑھا دی کہ وہ پھر آپ کو مکمل سا دینا ہوگا, جو ہمارے ہاں پیمانے کے اعتبار سے بنتا ہے تقریباً 3.5 کلو, کہ گندم دینی ہے, جو دینا ہے 3.5 کلو, کھجور دینی ہے وہ بھی 3.5 کلو, کشمش دینی ہے وہ بھی 3.5 کلو, اس حساب سے ہی. اب ہم بندوں کو اگر بتلائیں کہ سا کیا ہوتا ہے, پیمانہ کیا, اب ہر ایک کو تو نہیں پتا کہ اس دور میں وہ سا میں گندم کتنی آتی تھی. تو فقہاء نے اس پر محنت کی, اسی وقت انہوں نے اس کی مقدار متعین کر دی کہ وہ جو ہے نصف سا جو ہے تقریباً 2.25 کلو گندم بنتی ہے, اور 3.5 کلو جو اور کھجور وغیرہ بنتی ہے. اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو آدمی امیر ہے, اچھا خاصا ماشاءاللہ کھاتا پیتا ہے, اب اس نے صدقہ فطر جو ادا کرنا ہے وہ 200 روپے کے حساب سے ادا نہ کرے, بلکہ کھجور کا جو نصاب ہے اور اس میں بھی جو اعلیٰ کھجور کا ریٹ ہے اس حساب سے اپنی جان کا صدقہ دے. اس میں بھی مالی حیثیت کے حساب سے دینا چاہیے. فرض واجب نہیں ہے, فرض واجب تو وہ کم از کم مقدار ہے, وہ 200 روپیہ ہے, وہ تو ہر حال میں دینا نا, وہ اس کے ذمہ فرض اور واجب ہے. لیکن اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اعلیٰ جو ہے نا, اعلیٰ نصاب جو ہے وہ دے اپنی حیثیت کے اعتبار سے. ظاہر ہے ایک عام آدمی جو متوسط ہے لیکن صاحب نصاب ہے, 1,20,000 کا مالک ہے, وہ جب دے رہا ہے 200 روپے, اور ایک آدمی کروڑوں روپے کا مالک ہے, تو وہ تو 200 روپے نہ دے. اس کو چاہیے کہ وہ کھجور کے اعتبار سے جو ہے نا, وہ کھجور کے اعتبار سے اس کو ادا کرنا چاہیے فطران. یعنی کم از کم نصاب گندم کا ہے, گندم کا ہے کہ گندم 2.25 کلو. جی ہاں, 200 روپے کا جو آج کا تو وہ دیکھیں نا اس رمضان اس طرح ہے, تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. 2.25 کلو کی قیمت جو بھی بنتی ہے اس دور میں بھی, جس دور میں بھی بنتی ہے, 2 کلو کے حساب سے نا ادا کر دے گا. تو گندم کا حساب ہے 2 کلو احتیاطاً, تو اس کے پیسے بنے 200 روپیہ 2025 کے حساب سے. اور کھجور کے اندر ہم دیکھیں گے 3.5 کلو, اور 3.5 سیر کا جو ریٹ اس وقت ہے پاکستان میں وہ 1750 روپے فی کس. اور اگر کشمش آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے 3200 روپیہ فی کس, یعنی 3.5 کلو کھجور کا کشمش کا جو ریٹ ہے. اسی طرح ایک آ جاتا ہے جو, تو وہ بھی 3.5 سیر کے حساب سے ہوگا 350 روپے, یعنی 4 نصاب بن گئے. سب سے کم 200 روپے گندم 2 کلو, ٹھیک, یعنی صرف گندم ہے جو 2 کلو کا حساب ہوگا. اور اگر آپ نے جو دینی ہے وہ 3.5 سیر 3.5 کلو, اور اس کے پیسے بڑھ رہے ہیں 350 روپے 2025 کے حساب سے. ہر ملک کے لوگ اپنے حساب سے کیلکولیٹ کر لیں, یعنی اگر جو یہ تو میں ریٹ بتلا رہا ہوں پاکستان کے حساب سے, اور وہ بھی ملتان کے حساب سے, صوبہ پنجاب کے حساب سے. اگر جو ہے صوبہ سندھ کے اندر یا صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر یا آزاد کشمیر میں گندم کا ریٹ الگ ہے, یا انڈیا میں, تو وہ اپنے ملک کے حساب سے 2 کلو گندم کا ریٹ بنائیں گے. اور اگر جو دینی ہے تو 3.5 کلو جو کا ریٹ بنائیں گے. اور اگر انہیں کھجور دینی ہے وہ بھی 3.5 کلو کھجور کا ریٹ بنائیں گے. اور اگر کشمش دینی ہے تو اس میں بھی 3.5 کلو کا ریٹ بنائیں گے. جو ان کے علاقے میں باقاعدہ مقامی مارکیٹ میں جو ریٹ موجود ہے اس کے مطابق ریٹ بنائیں گے. یہ صدقۃ الفطر کی مقدار ہے. اب آپ پوچھ رہے تھے فرق زکوٰۃ میں اور صدقہ فطر میں. زکوٰۃ میں ہے 2.5%, جبکہ صدقہ فطر کی مقدار ہے اگر گندم تو نصف سا, یعنی یہ بنا احتیاطاً 2 کلو, اور جو ہے مکمل سا یہ بنا 3.5 کلو.
اصل میں تو 2.25 کلو ہے نا، تو اس حساب سے 3.5 کلو بنا. کھجور دینی ہے تو بھی 3.5 کلو، کشمش دینی ہے تو بھی 3.5 کلو. اور امیر جو ہے صاحب استطاعت ہے وہ کوشش کرے کشمش کے حساب سے دے جس کا ریٹ اس وقت سب سے زیادہ ہے، پھر کھجور کا حساب سے دے، وہ نہیں دیتا تو جو کے حساب سے دے دے، وہ نہیں تو کھجور تو کم از کم درجہ ہے نا، نہیں وہ تو فرض واجب ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ نہیں جی امیر نے بھی اس کا جو نصاب کھجور ہے جو گندم نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. شریعت نے جو مقرر کیا کہ گندم دینی ہے تو 2.25 کلو، جو دینا ہے تو 3.5 کلو، کھجور دینی ہے تو 3.5 کلو، کشمش دینی ہے تو 3.5 کلو. یعنی امیر بھی اگر گندم کے حساب سے تو کم از کم ہے، وجوب اتر جائے گا، وجوب اتر جائے گا اس کے. ہاں لیکن زیادہ دے گا تو وہ دیکھو نا جس طرح امیر ہے اب وہ بھی عید پر کپڑے پہنتا ہے، غریب پر بھی نئے کپڑے سلوا کے پہنتا ہے. اب غریب اپنی مالی حیثیت کے اعتبار سے وہ جوڑا لیتا ہے جو اس کو سوٹ کرتا ہے، اور امیر اپنی حیثیت کے اعتبار سے وہ 2,000 والا جوڑا نہیں پہنتا، وہ 10,000 والا پہنتا ہے. تو جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہاں بھی اپنی حیثیت کا اعتبار تو کرنا چاہیے نا، اخلاقاً. صحیح قانوناً نہیں ہے، اخلاقاً یہ ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے. اس میں اور کوئی سوال؟ اور سوال یہ ہے کہ فطر کیلکولیٹ کرنے کے لیے صاحب نصاب کے لیے تو کون کون سی چیزوں کا حساب کیا جائے؟ جیسے ہم نے زکوٰۃ میں بتایا تھا کہ سونا چاندی، اور اس میں کوئی فرق ہے کہ کون کون سی تھوڑا سا فرق ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ زکوٰۃ میں جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا وہ پیسہ جو نامی ہو، نامی سے مراد جیسے نام سے نامی لفظ ہے، نامی سے مراد بڑھنے والا. اب بڑھنے والے میں بھی دو شکلیں ہیں، ایک ہے حقیقتاً بڑھتا ہے اور ایک ہے حکماً بڑھتا ہے. حقیقتاً بڑھتا ہے جیسے آپ کی بکریاں ہیں، بکریوں پر بھی تو نصاب بنتا ہے نا زکوٰۃ کا. آپ کے پاس گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اونٹ ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ بنتی ہے. تو وہ مال یہ وہ مال ہے جو نامی ہے، حقیقتاً بڑھتا ہے. اور ایک مال ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں حقیقتاً تو نہیں بڑھتا، وہ حکماً بڑھتا ہے، اور وہ ہے سونا اور چاندی. کہ یہ حکماً بڑھتا ہے، پڑا پڑا بڑھ رہا ہوتا ہے پیسے اس کے. لیکن فطرانے کے اندر یہ ہے، صدقہ فطر کے وجوب کے اندر یہ چیز ہے کہ مال وہ شمار کرنا ہے کہ جو ضروریات اصلیہ سے زائد ہو، ضروریات اصلی سے زائد ہو، اس کا نامی ہونا شرط نہیں ہے. اب اس سے فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا، آپ اپنے گھر کے اندر جائزہ لیں کہ میری ضرورت کی چیزیں ہیں، اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ ضرورت سے زائد چیز ہے؟ اس کا بھی فارمولہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ پورے ایک سال میں آپ کی گھر کی کون سی چیز آپ کے استعمال میں نہیں ہے، گھر کی کون سی چیز آپ کے استعمال میں نہیں آئی. مثلا بچی اپنے جہیز میں سامان لے کر آئی، اتنا کچھ سامان اٹھا کر لے آئی کہ پورا سال جب آپ اس کا جائزہ دیا تو پتہ چلا جی فلاں جو برتن ہے وہ تو ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوئے آج تک، تو معلوم ہوا وہ ضرورت سے زائد ہے. اسی طرح ایک آدمی کے پاس مثلا موٹر سائیکل کباڑ کر کھڑی کر دی، اب وہ سٹور میں کھڑی ہے، اس نے استعمال بھی نہیں کرنا اور وہ بیچ بھی نہیں رہا، لیکن حقیقت میں تو وہ مال ہے اور زائد از ضرورت ہے کہ پورا سال میں اس کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا. تو اس کا بھی آپ حساب لگائیں گے بہی مانا کہ میں اگر اس کو کباڑ میں بیچوں، فرض کے موٹر سائیکل جو ہے وہ کباڑ میں 20,000 روپے کی بک جائے گی، آپ اس کو اپنے کل مالیت میں شمار کریں گے. جب آپ 1,80,000 کو جوڑنا شروع کریں گے نا کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں یا نہیں ہیں، تو اس میں وہ موٹر سائیکل جو کباڑ میں پڑی ہے وہ آپ کا مال شمار ہوگا، زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگا. تو فطرانے میں اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مال نامی شرط ہے، خواہ نامی حکمن ہو یا حقیقتاً ہو یا حکمن ہو، اور فطرانے کے اندر مال نامی شرط نہیں ہے، بس ضرورت سے زیادہ مال ہو آپ کے پاس. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کسی ضرورت میں نہیں شامل کر سکتے، جیسے ٹی وی ہے جی اب وہ ضرورت کی چیز نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ کی چیز ہے، تو کیا اس کو بھی ہاں ہے تو یہ خرافات ہے، اس کی قیمت تو لگائے نا جی. اس کی قیمت بھی لگائی؟ جی افضل تو اس کو تو سمجھے کہ ہم نے اس خرافات کو باہر پھینکنا ہے، ہم نے اس کو کباڑ میں دینا ہے. آج کل تو رہے بھی نہیں ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ رہی نہیں ہے خرافات کی چیزیں. لیکن اگر اس کا بھی آپ جی میں بازار میں اس کو بیچ دے، اس کے اتنے پیسے بنیں گے، وہ شمار کرے، کیوں؟ یہ ضرورت اصلیہ نہیں ہے. فریج ایک ضرورت ہے، آپ نے 3 رکھ لی ہیں. ایک آدمی کے پاس کار اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے ایک کار سے، لیکن شوق میں اس نے 10 کاریں رکھ لی ہیں. اب باقی کاروں کے وہ پیسے لگائے گا کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اصلیہ نہیں ہے، صرف وہ اپنا تلذذ کے لیے رکھا ہوا ہے نا اس نے. خیر اتنی باریک مسائل میں پھر دارالفتاء سے بھی رجوع کرنا چاہیے. اور یہ بھی میں عوام سے گزارش کروں گا کہ مسائل جو ہیں وہ علماء سے آپ رابطہ بنائیں، مفتیان کرام سے رابطہ بنائیں. آپ جس فقہ سے بھی تعلق رکھتے ہیں، پاکستان میں تو فقہ حنفی رائج ہے، اسی کے مفتیان کرام آپ کو ملیں گے، تو آپ ان سے رجوع کریں کہ جی میں نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے تو میرا نصاب بنا دیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں. تو یہ سب سے بہترین صورت ہے کہ دینی معاملہ جو بھی آپ ادا کریں تو اس میں جو ہے نا سب سے پہلے آپ علماء سے رابطہ کر کے، مفتیان کرام سے رابطہ کر کے ان سے رہنمائی ضرور لے لیا کریں، علم تازہ کر لیا کریں سال کے بعد، پرانے علم پر نہ کھڑے رہا کریں. جی ماشاءاللہ، بڑی مہربانی مولانا صاحب، جزاک اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے.